الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ حدیث شریف کی بحث کے اندر ایک لفظ بار بار بولا جاتا ہے کہ فلاں حدیث متصل ہے، فلاں غیر متصل ہے، یا سند میں اتصال ہے یا انقطاع ہے۔ تو آج کا سبق ہے اتصال سند کی شرائط کے لحاظ سے۔ اس کا ابتدائی حصہ پہلے کچھ پڑھا ہوا ہے کہ امام بخاری اور امام مسلم ان دونوں میں اختلاف ہے اتصال سند کے لحاظ سے۔ اگر راوی اور مروی کا زمانہ ایک ہو اور ملاقات اور سماعت کا محض امکان ہو، مگر ملاقات اور سماعت ثابت نہ ہو، اور روایت کرنے کے انداز میں کوئی ایسا لفظ نہ ہو جو سماع پر نص ہو۔ ایسی روایت کو امام مسلم سمیت بہت سے محدثین قبول کر لیتے ہیں۔ تو پہلی شرط ہے کہ راوی مروی کا زمانہ ایک ہو۔ دوسری ہے کہ ملاقات اور سماعت کا امکان ہو، اگرچہ سماعت ثابت نہ ہو، امکان ہو۔ تیسری شرط یہ ہے کہ روایت میں ایسا کوئی لفظ نہ ہو جو سماعت پر نص ہوتا ہے۔ مثلا وہ لفظ ہے جو سماعت پہ نص ہوتا ہے، یعنی سمیت ہو یا اخبرنی یا حدثنی، ایسا لفظ نہ ہو تو اس کی مثال ہوگی کہ ان سے روایت ہے۔ کوئی ایسا لفظ نہیں ہے جو سماعت پہ نص ہو، یعنی حدیث معنعن ہو۔ اور چوتھی شرط بھی ساتھ لکھ لیں کہ راوی مدلس نہ ہو۔ تو عام محدثین اور امام مسلم کے نزدیک یہ مقبول ہوگی، اگرچہ یعنی جب سماعت پہ نص ہو پھر تو ویسے ہی وہ
مستند ہو جائے گی، لیکن ان والی بھی کہ راوی اگر مدلس نہیں ہے تو یہ چار شرائط جب پائی جائیں گی، صرف امکان ہو، زمانہ ایک ہو، ملاقات کا محض امکان ہو، اگرچہ ملاقات اور سماعت ثابت نہ ہو، اور سماع پر نص نہ ہو، اور راوی جو ہے وہ مدلس نہ ہو، تو ایسی حدیث امام مسلم سمیت بہت سے محدثین کے نزدیک مقبول ہے، مگر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مقبول نہیں ہے۔ تو مقدمہ صحیح مسلم کے اندر امام مسلم نے اپنا یہ موقف بیان کر کے امام بخاری پہ اعتراض کیا ہے کہ جب باقی اسلاف محدثین یہ مانتے آئے ہیں کہ زمانہ ایک ہو، امکان ہو ملاقات کا، تو اتنا ہی کافی ہے، تو امام بخاری کیوں یہ شرط لگا رہے ہیں کہ ملاقات ثابت بھی ہو؟ یعنی اتنا امام مسلم کو اس پر اپنے موقف پر ناز تھا کہ وہ اپنے موقف کو بیان کر کے امام بخاری پر اعتراض بھی کر رہے تھے مقدمہ مسلم کے اندر کہ امام بخاری کیوں یہ ضد کرتے ہیں کہ ملاقات ثابت بھی ہو۔ یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ امام بخاری نے یہ اضافہ کر لیا ہے اپنی طرف سے اتصال سند کی شرائط کے اندر۔ ان کا یہ تھا کہ جب ہم یہ شرط لگا رہے ہیں کہ راوی مدلس نہ ہو تو پھر راوی بھی پکا ہے، تو اس کے ساتھ پھر آگے شرط لگانے کی کیا ضرورت ہے کہ ملاقات جو ہے وہ ثابت ہو؟ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا جواب دیا کہ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ راوی ثقہ ہے، یعنی یہ وہ شرط آ گئی کہ تدلیس نہیں کرتا، مدلس نہیں ہے، تو وہ بظاہر یوں روایت کرتا ہے ثقہ راوی کہ جس سے سماع معلوم ہوتا ہے، حالانکہ حقیقت میں سماع حاصل نہیں تھا، اس کو صرف زمانہ ایک تھا۔ تو اس کو نکالنے کے لیے امام بخاری نے کہا کہ ہم نے یہ شرط لگائی ہے کہ سماع ثابت ہو، کہ وہ نکل جائے طریقہ جس میں بظاہر لگتا ہے کہ سماع ہے حالانکہ سماع نہیں ہے، تو پھر ثابت ہونے کی شرط لگائی جائے تاکہ ایسی حدیث بھی نہ آئے بیچ میں کہ جہاں حقیقت میں تو سماع نہیں ہے مگر لگتا ہے کہ سماع ہے۔ تو امام مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ نے پھر اس کا جواب دیا کہ آپ کے نزدیک جو سماع شرط ہے، ملاقات شرط ہے، اور وہ بھی تو ایک بار ہے، ایک بار کم از کم سماع ثابت ہو، تو ایک بار
سماع ثابت ہونے کی شکل میں وہ راوی جو ہے مروی عنہ سے جب حدیث روایت کرے گا تو پھر بھی تو یہ اعتراض باقی رہے گا کہ باقی حدیثیں اس نے سنی ہیں یا نہیں سنی، یعنی جس کو نکالنے کے لیے تم نے شرط لگائی کہ زمانہ ایک ہونا کافی نہیں، ملاقات بھی ثابت ہو، سماع بھی ثابت ہو، اور وہ اگرچہ ایک بار ہو تو ایک بار سے تو ایک ہی حدیث ثابت ہوگی، تو جب کہ آپ کے نزدیک یہ ہے کہ جب ایک بار ثابت ہو جائے تو باقی حدیثیں بھی اسی راوی کی، اسی مروی عنہ سے جو ہیں وہ مستند ہوں گی۔ تو جب کہ جو اعتراض آپ کی طرف سے ایک بار ثابت نہ ہونے کی شکل میں ہے، وہی اعتراض برقرار رہے گا باقی حدیثوں کے لحاظ سے۔ اور امام مسلم نے پھر اس کی کئی مثالیں دی کہ راوی کی مروی عنہ سے صرف ایک بار ملاقات ثابت ہے، اور اس کے علاوہ فلاں فلاں حدیثیں ایسی ہیں کہ جہاں سماع ثابت نہیں ہے، تو پھر تمہاری تعریف کے مطابق بھی وہاں اتصال ماننا پڑے گا، یعنی کو ایک بار تو ملاقات ثابت ہو چکی ہے اور تم ایک بار کی شرط لگا رہے ہو، تو جس بنیاد پر، جس خطرے سے بچنے کے لیے آپ ایک بار کا سماع لازم کر رہے ہیں، تو باقی حدیثوں میں تو وہ خطرہ پھر بھی باقی رہے گا، حالانکہ باقی کو تم متصل مان رہے ہو ایک بار سماع ثابت ہونے کے بعد۔ تو اس کے بعد یعنی یہ اعتراض شاید اس وقت امام مسلم نے کیے کہ جب امام بخاری کا وصال ہو چکا تھا، تو بعض میں پھر شارحین جو بخاری شریف کے ہیں انہوں نے پھر امام مسلم کا جواب دینے کی کوشش کی، تو ان میں حافظ ابن حجر عسقلانی، قاضی ایاز مالکی اور امام نووی انہوں نے امام بخاری کی طرف سے جواب دیا امام مسلم کو، اگرچہ اب ان کے زمانے میں تو امام مسلم بھی زندہ نہیں تھے، لیکن انہوں نے وہ جو ایک قرض تھا وہ اتارا، اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ اصل میں امام مسلم جو ہیں وہ امام بخاری کی بات پوری طرح سمجھے نہیں ہیں، جو امام بخاری کا موقف ہے اتصال کے لحاظ سے۔ امام مسلم کو امام بخاری کا موقف سمجھنے میں مغالطہ ہوا۔ یعنی ایک بار سماع ثابت ہونے کے بعد باقی حدیثیں اس راوی سے روایت جو کی جائیں، امام بخاری کو لازم نہیں آتا کہ انہیں متصل مانیں، جبکہ یہ امام مسلم سمجھ رہے تھے کہ جب ایک بار ملاقات ثابت ہو گئی تو پھر امام بخاری کو لازم ہے کہ وہاں باقی حدیثیں جو ہیں ان کو بھی متصل مانیں۔ تو ان شارحین نے کہا کہ اصل میں
امام مسلم نے ساتھ یہ تدلیس والی شرط دیکھی نہیں ہی ہوتا، یعنی اس طرح کرا کیا کہ سنا ہے نہیں اور شو یہ کرتا ہے کہ میں نے سنا ہے، تو یہ امام بخاری کو لازم نہیں آئے گا کہ ایسی حدیثیں ان کو متصل مانے۔ یہ تب لازم آتا جب مدلس نہ ہونے کی شرط نہ ہوتی، تو امام بخاری نے تو ساتھ یہ شرط لگائی ہے کہ زمانہ ایک ہو، ملاقات ثابت ہو کم از کم ایک بار، اور راوی مدلس نہ ہو تو پھر متصل ہے۔ اور جو امام مسلم جس کا لحاظ پیش کر رہے ہیں، جس کے ذریعے سے اعتراض، تو جو اس طرح بیان کرے وہاں تو راوی مدلس ہوگا، تو وہ امام بخاری کو لازم نہیں آئے گا کہ امام بخاری اس کو متصل مانے، چونکہ وہاں امام بخاری کی شرائط میں سے اتصال کی ایک شرط نہیں پائی گئی۔ وہ شرط یہ تھی کہ راوی مدلس نہ ہو، اور یہ راوی مدلس ہے کہ جو محض ایک حدیث کے سماع پر باقی سب کا سماع خود ہی ثابت کر رہا ہے۔ یہ سلسلہ میں ایک مناظرہ ہے، مناظرہ بین البخاری و مسلم، تو یہ خیالی مناظرہ ہے، یعنی ان کے درمیان ہوا نہیں، لیکن ان دونوں کے جو اصول تھے اس کی وجہ سے ایک بندے نے، یہ عرب ہے جبران بن سلمان، اس نے ایک دعوت میں دونوں کو ولیمے میں اکٹھا کیا اور وہاں خیالی طور پر مناظرہ کروایا کہ امام بخاری کو امام مسلم کہتے ہیں کہ مجھے اپنے پاؤں چومنے دو، یہ وہ سب، لیکن میرا ایک سوال ہے کہ فلاں حدیث آپ کیوں نہیں روایت کرتے فلاں راوی سے؟ تو وہ پھر آگے سے وجہ بیان کرتے ہیں کہ وہ میرے اس اصول کے خلاف ہے۔ تو ساتھ یہ بتاتے ہیں کہ مسلم، امام مسلم کو، امام بخاری کو، تم وہ فلاں حدیث کیوں نہیں روایت کرتے، اس کو تم نے صحیح مسلم میں کیوں نہیں جگہ دی، حالانکہ وہ تو بالکل کلیئر ہے، اور اس طرح کر کے یہ پوری کتاب جو ہے وہ ان ساری حدیثوں کے لحاظ سے کہ جو یعنی امام بخاری نے امام مسلم کی صحیح والی جو نہیں روایت کی، یا امام مسلم نے امام بخاری والی جو نہیں روایت کی، یعنی حالانکہ امام بخاری کی تو وہ زیادہ کڑی شرائط والی تھی، تو امام بخاری کے ہاں جو پاس ہو چکی تھیں، امام مسلم نے پھر بھی کئی ایسی ہیں جو نہیں کی روایت صحیح مسلم کے اندر۔ تو اس بار پھر انہوں نے پورا مناظرہ جو ہے وہ منعقد کروایا ہے، اس طرح شرائط وہ ساتھ ذکر کی ہیں، اس کی بھی چند مثالیں پھر اس میں لائیں گے انشاءاللہ۔ اچھا جی، اب یہ کہ ارسال اور تدلیس میں فرق کیا ہے؟ تو راوی اور مروی عن ہو میں، راوی اور مروی عنہ کا زمانہ ایک نہ ہو تو تمام محدثین کے نزدیک بالاتفاق یہ ارسال تو ہے، تو تمام کے نزدیک یہ ارسال ہے۔
اس کی مثال ہے کہ مثلا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کریں، تو اب ان کا زمانہ ایک نہیں، تو یہ ارسال ہے، تدلیس نہیں۔ نمبر 2، زمانہ بھی ایک ہو، ملاقات اور سماعت بھی ثابت ہو، اور روایت معنعن ہو۔ اور راوی جو ہے وہ واسطے کو حذف کر دے۔ زمانہ ایک ہے، ملاقات ثابت ہے، لیکن روایت جو ہے وہ حدثنی اخبرنی سمیتوں سے نہیں ہے بلکہ ان سے ہے، اور ایسے میں راوی جو ہے وہ ایک واسطہ درمیان میں سے حذف کر دے، مثلا استاذ کی جگہ دادا استاذ کا نام لکھ دے، جن سے اس نے سنی ہے ان کا نام نہ لکھے، ان سے اوپر جو استاد ہیں ان کا نام لکھ دے، تو یہ بالاتفاق تدلیس ہے۔ یعنی پہلی جو مثال تھی وہ بالاتفاق ارسال کی تھی، دوسری مثال بالاتفاق تدلیس کی ہے۔ زمانہ ایک ہے، ملاقات ثابت ہے، روایت ان سے ہے، مگر واسطہ حذف ہے، روایت راوی نے واسطے کو حذف کر دیا ہے، یعنی راوی کا دادا استاد والا زمانہ ہے اور دادا استاد سے بھی ملاقات ثابت ہے، لیکن حدیث ان سے ہے، اور یہ جو واسطہ ہے درمیان میں وہ اس نے ساکت کر دیا ہے، تو یہ بالاتفاق تدلیس ہے۔ اب یہ ہے کہ ارسال جو ہے وہ عیب نہیں اور تدلیس عیب ہے۔ ارسال عیب نہیں، تدلیس عیب ہے۔ جو چیز عیب ہوگی راوی کے اندر اس سے راوی کمزور ہوگا، اور جو چیز عیب نہیں ہے وہ کسی سے ثابت بھی ہو جائے تو اس سے وہ راوی کمزور نہیں ہوگا۔ تو یہ جو دو مثالیں دی ہیں ہم نے، اس میں جو پہلی مثال ہے اس میں واضح طور پر پہلی شرط یہ ہے کہ راوی مروی عنہ کا زمانہ ایک نہ ہو، اور جو تدلیس کی مثال ہے، تدلیس وہاں ہوتی ہے کہ جہاں راوی مروی عنہ کا زمانہ ایک ہو، یعنی مطلقاً واسطہ حذف کر دینا تدلیس نہیں ہے، مطلقاً واسطہ حذف کرنا تدلیس نہیں ہے۔ جس طرح کہ امام مالک حضرت عمر فاروق سے روایت کریں، ظاہر درمیان میں کوئی واسطہ تو ہے جو کہ زمانہ ایک نہیں ہے، تو واسطہ حذف کر دیا گیا ہے، تو وہاں پر جہاں زمانہ ایک نہ ہو وہاں واسطہ حذف کریں گے تو ارسال بنے گا، اور جہاں زمانہ ایک ہے اور راوی مروی عنہ کی ملاقات بھی ثابت ہے، یہاں واسطہ جب حذف ہوگا حدیث معنعن کے اندر تو یہ تدلیس بنے گی، یہ عیب قرار پائے گا۔ تو
اب ارسال عیب کیوں نہیں اور تدلیس عیب کیوں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جس وقت سب کو پتہ ہے کہ امام مالک کا اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ایک نہیں ہے، اور امام مالک جب کہتے ہیں کہ حضرت فاروق اعظم نے فرمایا، تو امام مالک اس میں کوئی دھوکہ نہیں دے رہے، تو سب کو پتہ ہے کہ ان کا زمانہ ایک نہیں، تو پھر یعنی اصل بات سنی تو کسی اور نے تھی اور وہ پھر امام مالک نے سنی، تو امام مالک کو چھپا نہیں رہے اپنے اس انداز میں، اس وجہ سے کہ زمانہ جدا جدا ہونا سب کو معلوم ہے، تو پھر ظاہر ہے کہ اور کوئی ذریعہ ہی نہیں بات پہنچنے کا، کوئی واسطہ ضرور ہوگا۔ یعنی وہاں زمانہ ایک نہ ہونے کی وجہ سے عدم سماع یقینی ہے، عدم سماع نہیں، عدم سماع، یعنی امام مالک کا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث سننا، اس حدیث نہ سننا یہ یقینی ہے۔ کیوں یقینی ہے؟ زمانہ ہی ایک نہیں، اور جس وقت زمانہ ایک ہو اور ملاقات بھی ثابت ہو اور پھر حدیث ان سے روایت ہو، تو اب جو ہے وہ جس وقت درمیان میں واسطہ نہیں ہوگا تو خواہ مخواہ لوگوں کو وہم پڑے گا کہ یہ بات بھی پھر سنی ہوئی ہوگی اس بندے سے جس سے سنی نہیں ہے۔ یہ کیوں ذہن میں آئے گا کہ زمانہ ایک ہے؟ کیوں ذہن میں آئے گا کہ ملاقات ثابت ہے؟ مگر حقیقت میں درمیان میں واسطہ ہے، تو یعنی تدلیس بنتی ہے دھوکہ دہی سے۔ دھوکہ دہی جہاں پر اس کا وقوع ثابت ہو رہا ہو، یعنی ہو سکتا ہے ایسا ہو گیا ہو، تو اس بنیاد پر یعنی یہ چیز فائدہ دے گئی ہے زمانے دو ہونا، کہ یہاں پر جب امام مالک کہہ رہے ہیں کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تو اس میں کسی طرح کی کوئی تلبیس نہیں ہے، دھوکہ دہی نہیں ہے، اور جس وقت زمانہ ایک ہو اور حقیقت میں سنی ہوئی نہ ہو، تو اب یہاں پر جس وقت ان سے بات روایت ہوگی تو سننے والا یہی سمجھے گا کہ جب زمانہ بھی ایک ہے، سماع بھی ثابت ہے، تو پھر اگرچہ یہ ان سے بیان کر رہا ہے لیکن اس سے سنی ہوئی ہوگی، تو یہ وجہ ہے کہ تدلیس جو ہے وہ عیب ہے اور ارسال عیب، اور ہے دونوں میں ہی کے درمیان میں واسطہ ہے اور واسطے کا ذکر نہیں، لیکن ارسال والا واسطہ جو ہے وہ ایسا ہے کہ ارسال عیب نہیں، اور جو یہ دوسرا واسطہ ہے تدلیس والا یہ عیب ہے۔ آگے یعنی دو چیزیں کلیئر ہو گئیں، ایک اتفاقی طور پر ارسال ہے اور دوسرا اتفاقی طور پر تدلیس ہے۔ ایک تیسری چیز ہے کہ جس کے اندر اختلاف ہے کہ کیا اسے ارسال کہیں گے یا تدلیس کہیں گے۔ اس کی صورت یہ ہے کہ زمانہ ایک ہو لیکن ملاقات اور سماعت کا محض احتمال ہو، یعنی ثابت نہ ہو کہ زمانہ ایک ہے تو پھر ملاقات ثابت ہوئی ہوگی، احتمال ہے، لیکن جو پیچھے گزری ہے مثال تدلیس کی اس میں تو تھا کہ ملاقات ثابت ہے،
اب یہاں پر زمانہ ایک ہے مگر ملاقات ثابت نہیں ہے، تو اس میں اختلاف ہے کہ اسے ہم ارسال کہیں گے یا تدلیس کہیں گے، کیونکہ زمانہ ایک ہونے کی وجہ سے یہ مرسل کی طرح نہیں ہے، کیونکہ مرسل کے اندر، ارسال کے اندر زمانے دو ہوتے ہیں، اور پھر یہ کہ سماع ثابت نہ ہونے کی وجہ سے یہ تدلیس نہیں ہے، پیور تدلیس، جس طرح کے تدلیس کی ہم نے مثال دی کہ وہاں سماعت جو ہے وہ ثابت ہے کسی اور حدیث کے لحاظ سے، لیکن آگے پھر واسطہ سند میں متروک ہے۔ تو اس سلسلہ میں حافظ زین الدین عراقی جو بہت بڑے اصولی ہوئے ہیں، حافظ ابن حجر کے استاد ہیں، انہوں نے اس کا نام رکھا ارسال خفی۔ ارسال خفی، تو پہلا ان کے نزدیک جو ہم نے اتفاقی ارسال کی مثال دی وہ ہوگا ارسال جلی، اور یہ ہے ارسال خفی۔ تو ارسال جلی جو ہے اس میں زمانہ ایک نہیں، ارسال خفی جو ہے اس میں زمانہ ایک ہے۔ اور ابن عبد البر مالکی یہ بھی بہت بڑے محدث ہوئے ہیں، اور ان کو امام مغرب کہا جاتا ہے۔ مغرب سے مراد نماز مغرب نہیں بلکہ مراکش۔ تو ابن عبد البر مالکی انہوں نے اسی صورت کو تدلیس قرار دیا ہے۔ یعنی ان کا یہ ہوا کہ ان کے نزدیک تدلیس کے لیے یہ شرط نہیں کہ ملاقات ایک بار بھی ثابت ہو، محض احتمال کافی ہے۔ تو اس بنیاد پر ابن عبد البر کے نزدیک یہ صورت جو ہے یہ تدلیس ہے، اور حافظ زین الدین عراقی کے نزدیک ارسال خفی ہے۔ تو باقی بالاتفاق تدلیس اور بالاتفاق ارسال اس کی صورتیں علیحدہ بیان ہو چکی ہیں۔ اب یہ جو تیسری صورت ہے جس کو ابن عبد البر مالکی نے تدلیس قرار دیا ہے، یہ ابن عبد البر کی التمہید لما فی الموطا من الاسانید، یعنی کئی جلدوں میں ادھر پڑی ہے، موطا امام مالک کی سندوں پر ان کی کئی جلدوں میں کتاب ہے جس کو تمہید کہتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ جو اختلافی صورت ہے، ابن عبد البر کا پلڑا بھاری لگتا ہے کہ اس کو تدلیس کہا جائے، یعنی ارسال خفی کہنے کی بجائے اس صورت کو تدلیس کہا جائے، کیونکہ تدلیس جو ہے اصل اس کا مطلب ہے ایہام، وہم ڈالنا۔ تدلیس میں یہ بات پائی جاتی ہے کہ جس کا بندہ شاگرد نہیں سامع کو وہم ڈالے کہ میں اس کا شاگرد ہوں، حالانکہ وہ اس کے دادا استاد ہیں، استاد نہیں۔ تو تدلیس کے اندر ایہام ہوتا ہے۔
یہاں جس وقت زمانہ ایک ہے اور سما کا محض احتمال ہے اور آگے واسطہ درمیان سے حذف ہے، تو پھر اس راوی نے یہ ہی وام ڈالا کہ لوگ سمجھیں گے کہ جب زمانہ ایک ہے تو پھر یہ بھی شاگرد ہوگا، ڈائریکٹ اس نے یہ بات سنی ہوئی ہوگی، اور حالانکہ ایسا نہیں تھا۔ تو ایہام اس صورت میں بھی ہے، تدلیس ہونے کے لیے ایہام کا ہونا شرط ہے، تو اس صورت میں بھی ایہام موجود ہے، جس کو حافظ زین الدین عراقی ارسال خفی کہہ رہے ہیں۔ تو یہ مرسل نہیں، یہاں ارسال نہیں بلکہ یہاں پر تدلیس ہے۔ اس کو بے شک ارسال خفی کہیں، یہاں پھر بھی باقی رہے گا۔ تو اصل یعنی جو حقیقت ہے اس کا اعتبار ہوتا ہے، اوپر لفظ بدلنے کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا، کہ اس کو ارسال خفی کہہ دینے سے ایہام ختم نہیں ہوگا، تو وہ پھر بھی باقی رہے گا۔ تو اس بنیاد پر پھر اسے تدلیس ہی قرار دینا چاہیے۔ اب حافظ زین الدین عراقی جو ہیں ان کی دلیل کہ وہ اسے ارسال خفی کیوں کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مخضرمین جو ہیں ان کی روایات بالاتفاق مرسل ہیں، مرسل میں شمار کی جاتی ہیں۔ ان مخضرمین میم خا ضاد رے میم یہ نون، یعنی وہ لوگ جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات کا زمانہ پایا، یعنی ان کو معاصرت حاصل ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، مگر یعنی اسلام بعد میں قبول کیا، تو سماعت کا امکان ہے، یعنی جو وہ حدیث بیان کرتے ہیں، یعنی یہ بھی تو تھا کہ جو کلمہ گو نہیں تھے وہ بھی سرکار سے ملتے تھے، ان سے بھی گفتگو ہوتی تھی، اس زمانے کی کوئی بات بعد میں جب کلمہ پڑھا تو وہ بیان کرتے ہیں۔ اب معاصرت تو موجود ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے ساتھ، تو معاصرت موجود ہے لیکن سما ثابت نہیں، امکان ہے۔ تو حافظ زین الدین عراقی کہتے ہیں یہ بعین ہی تیسری صورت بنتی ہے
یعنی تیسری صورت کہ جس میں زمانہ ایک ہے اور سماعت کا امکان ہے، تو یہاں بھی زمانہ ایک ہے اور سماعت کا امکان ہے، تو جب مخدرمین کی روایت کو مرسل کہا جاتا ہے تو پھر یہ تیسری صورت جو ہے وہ بھی ارسال میں آئے گی، تدلیس میں نہیں آئے گی۔ یہ ان کی دلیل ہے، مخدرمین کے ذریعے سے اس تیسری صورت کو ارسال ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ جہاں معاصرت ہے مگر ملاقات جو ہے وہ ملاقات اور سماع جو ہے اس کا محض احتمال ہے۔ یعنی ممکن ہے مگر ثابت نہیں ہے۔ تو ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے پھر اس کا جواب دیا نخبۃ الفکر کی شرح کے اندر کہ حافظ زین الدین عراقی کو اصل میں مخدرم کی تعریف میں غلطی لگی ہے۔ تو زین الدین عراقی یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ مخدرم وہ ہوتا ہے کہ زمانہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پایا ہو مگر سماع ثابت نہ ہو۔ سماع ثابت نہ ہو، جبکہ تعریف یہ نہیں، تعریف یہ ہے کہ زمانہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پایا ہو اور عدم سماع ثابت ہو۔ ایک ہے سماع ثابت ہونا، ایک ہے عدم سماع ثابت ہونا۔ تو سماع ثابت ہونا یہ سمجھا ہے حافظ زین الدین عراقی نے کہ زمانہ ایک ہو اور سماع ثابت نہ ہو، جبکہ تعریف اس طرح نہیں، تعریف اس طرح ہے کہ زمانہ ایک ہو اور عدم سماع جو ہے وہ ثابت ہو تو پھر وہ مخدرم ہوگا۔ تو اس بنیاد پر یعنی غلطی لگی ہے امام زین الدین عراقی کو، تو مخدرمین کی دلیل سے بھی یہ تیسری صورت ارسال نہیں بنتی، بلکہ مخدرمین کی صورت اور ہے اور یہ تیسری صورت جو ہے یہ اور ہے، چونکہ تیسری صورت یہ ہے کہ ملاقات ثابت نہ ہو، اور ادھر مخدرم میں یہ ہے کہ عدم سماع یا عدم ملاقات ثابت ہو، تو وہ علیحدہ تعریف ہے۔ یہ جو یعنی آخری بات ہے، چونکہ ابن حجر حافظ زین الدین کے شاگرد ہیں تو انہی کے تابع پھر حافظ ابن حجر نے یہ مخدرمین کے لحاظ سے جو بات ہے یہ حافظ ابن حجر کی ہے، یعنی زین الدین
عراقی حافظ زین الدین عراقی کی نہیں بلکہ حافظ ابن حجر کی ہے اس سلسلہ کے اندر، جو حافظ زین الدین عراقی کی اتباع میں انہوں نے کی ہے۔ باقی اب خلاصہ بنا کہ اتصال شرط کے لحاظ سے، اتصال سند کے لحاظ سے امام بخاری کی کڑی شرط ہے کہ زمانہ ایک ہونا کافی نہیں، بلکہ کم از کم ایک بار ملاقات جو ہے وہ پائی جائے تو اتصال ہے۔ تاج الدین سبکی نے اپنے استاذ فرخی سے یہ پوچھا کہ امام بخاری نے جو یہ شرط لگائی تھی، کون سی شرط؟ کہ محض زمانہ ایک ہونا کافی نہیں بلکہ ملاقات بھی ثابت ہو، تو پھر کیا ہوگا؟ اتصال ثابت ہوگا، یعنی حدیث متصل۔ تو کیا اس پر کہاں تک عمل کیا امام بخاری نے؟ یعنی صرف قانون ہی بنایا یا آگے اس کو پورا نبھایا؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ امام بخاری نے یہ شرط تو بڑی سخت لگائی، مگر خود ان کی کتابوں کے اندر ایسی روایات موجود ہیں کہ جہاں پر راوی مروی عنہ کی ملاقات ثابت نہیں ہے اور پھر بھی امام بخاری نے وہ حدیث لی ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یعنی جو استاذ فرخی صاحب نے جواب دیا، اس کا جواب یہ ہے کہ امام بخاری نے اپنی ہر کتاب کے اندر یہ شرط نہیں لگائی، بلکہ صحیح بخاری کے لحاظ سے انہوں نے یہ شرط لگائی قبول حدیث کی۔ تو جو حدیثیں امام بخاری نے قبول کی کہ جن میں زمانہ ایک ہے ملاقات ثابت نہیں ہے، تو وہ بخاری شریف کے علاوہ کتابوں کے اندر ایسا ہے، اور یہ ایک بندے کو اختیار ہے کہ وہ اپنی ایک اصطلاح ایک کتاب کے لحاظ سے بنائے اور دوسری کے لحاظ سے نہ بنائے۔ یعنی یہ جو قانون تھا ان کا تھا ہی صحیح بخاری کے لیے کہ قبول سند کی جو کڑی شرائط انہوں نے رکھی، اس واسطے یعنی الادب المفرد کی حیثیت اور ہے، تاریخ کبیر کی حیثیت اور ہے، صحیح بخاری کی حیثیت اور ہے۔ تو یہ صحیح بخاری میں امام بخاری کا یہ قانون ہے کہ اتصال تب ثابت ہوتا ہے کہ جس وقت زمانہ ایک ہونے کے ساتھ ساتھ راوی مروی عنہ کی ملاقات بھی ثابت ہو۔ یہ الجامع الصحیح جو ہے اس کے اندر یہ شرط ہے۔ اچھا آگے ہے کہ یہ جو کچھ اصطلاحات بنتی ہیں وہ مرور زمانہ کے ساتھ ساتھ بنتی ہیں،
مثال کے طور پر غیر مقلدین ہم پہ اعتراض کرتے ہیں کہ تم ائمہ اربعہ کی بات کرتے ہو، تو جب کہ امام تو اور بھی بہت سے تھے، تو پھر 4 فقہ ہی کیوں ہیں؟ ان کے علاوہ فقہ ابن حزم کی، داؤد ظاہری کی، اس طرح کر کے اور فقہ بھی ہیں، اور تم کہتے ہو کہ 4 امام، فقہ کے 4 امام، یعنی کچھ تو روافض کی فقہ کو بھی اس میں پانچویں کرسی دینا چاہتے ہیں۔ تو بہرحال 4 جو ہے جو مصلی ہوتے تھے حرم کے ارد گرد 4 اماموں کے، تو یہ 4 کے بارے میں کوئی نص آئی ہے کہ ان 4 کو تم فالو کرتے ہو اور کسی کی تقلید نہیں کرتے؟ یعنی اہل سنت کچھ مالکی ہیں، کچھ حنبلی ہیں، کچھ شافعی ہیں، کچھ حنفی ہیں، تو امام تو اور بھی بہت سے ہیں، تو ان کی تقلید کیوں نہیں کرتے؟ ائمہ اربعہ میں سے کسی کی تقلید کیوں کرتے ہو؟ اس کا جواب جو ہے، یہ ابھی جو بحث اس سے ریلیٹڈ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں امام بہت گزرے ہیں، لیکن یہ اصطلاح جو بنی تو وہ لوگوں کی طرف سے فقہ کو قبول کرنے کے لحاظ سے بنی۔ تو یہ 4 اماموں کو امت نے قبول کیا، یعنی تقلید کے لحاظ سے، اور لکھنے پڑھنے کے لحاظ سے تو کئی ہوئے، مگر امت میں قبولیت ان کو نہیں ملی، تو اس بنیاد پر یہ اصطلاح ائمہ اربعہ کی بن گئی۔ جس طرح یہاں سیاہ ستہ کی اصطلاح ہے، تو کوئی آیت تو نہیں ہے کہ حدیث کی 6 کتابیں ہی صحیح ہوں گی اور سیاہ ستہ ہی کہا جائے، سیاہ اربعہ نہ کہا جائے، سیاہ سبع نہ کہا جائے۔ تو یہ بھی تو ایک مقبولیت کی بنیاد پر تاریخ کے اندر چلتے چلتے بالآخر یہ اصطلاح بن گئی۔ تو اگر آج سیاہ ستہ کی اصطلاح غیر مقلد مانتے ہیں اور اس میں کوئی 7ویں داخل نہیں ہونے دیتے، اور اس کے بارے میں کوئی فیصلہ قرآن سنت یا خلفائے راشدین کا نہیں ہے، اس کے باوجود اس کو ماننا لازم سمجھتے ہیں، تو اسی بنیاد پر یعنی ادھر تعامل اور قبولیت کے لحاظ سے فقہی اماموں میں سے 4 جو امام ہیں ان کی مقبولیت ہوئی، اور وہ بھی ایک اصطلاح بن گئی۔ بلکہ یہ جو سیاستہ ہیں، یہ کافی زمانے پر تک تو ان کو سیاہ خمسہ کہا جاتا تھا، یعنی 6ٹی شامل ہی نہیں تھی، اصطلاح ہی سیاہ خمسہ کی تھی کہ 5 صحیح کتابیں۔ تو سب سے پہلے جس بندے نے سیاہ ستہ کہا وہ حافظ ابو الفضل محمد بن طاہر ہیں، جن کی کتاب اطراف الکتب الستہ کہ 6 کتابوں کی حدیثیں، اطراف حدیث کی ایک آغاز کو کہتے ہیں جہاں سے حدیث شروع ہو، تو یعنی ایک ہی حروف تہجی کی بنیاد پر ایک طرح کی حدیثیں لکھ کے جمع کرنا۔ تو جس طرح بعد میں اطراف کے نام پر کئی کتابیں لکھی گئیں، تو انہوں نے کتاب لکھی یہ حافظ ابو الفضل محمد بن طاہر نے، جن کی ولادت 448 ہجری ہے اور وفات 566 ہجری ہے۔ سب سے پہلے انہوں نے ستہ کا لفظ بولا۔ کہاں بولا؟ کہ انہوں نے کتاب لکھی
اطراف الکتب الستہ، 6 کتابوں کی حدیثوں کی اطراف، اور دوسرا انہوں نے کہا شروط الائمۃ الستہ، 6 اماموں کی شرطیں، 6 اماموں کی شرطیں، یعنی حدیث قبول کرنے کے لحاظ سے۔ تو انہوں نے پہلے 5 ہوتی تھیں، انہوں نے ابن ماجہ کو شامل کیا ساتھ، اور ابن ماجہ کو شامل کر کے انہوں نے کتب 6 بنائیں۔ حافظ ابو الفضل محمد بن طاہر نے، پہلے ہوتی ہی سیاہ 5 تھیں، تو انہوں نے ابن ماجہ کو شامل کر کے پھر ان کو سیاہ 6 کہا۔ اور پھر آگے لوگ ان میں اصطلاح مشہور ہو گئی سیاہ 6، تو اس طرح کر کے 6 ہی آ رہی ہے۔ اب جو ہے وہ یعنی کوئی آگے مزید کردار ادا کر کے سیاہ 7 بنائے، بہرحال سیاہ 6 یوں چلی آ رہی ہے۔ تو اس میں ابن ماجہ جو ہے، اس کا صحاح میں دوسری صحاح جیسا درجہ نہیں ہے، بہت دیر کے بعد اسے مانا گیا، کیونکہ اس میں 20 احادیث موضوع ہیں، موضوع یعنی گھڑی ہوئی۔ ضعیف ہونا اور بات ہے، موضوع ہونا اور بات ہے، ان دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ تو سنن ابن ماجہ کے اندر 20 حدیثیں جو ہیں وہ موضوع ہیں، اور 1000 کے قریب ضعیف ہیں۔ بلکہ حافظ مزی نے تو یہاں تک کہا زے کے ساتھ کل من فرد به، کل ما انفرد به ابن ماجہ فہو ضعیف، کل ما انفرد به ابن ماجہ فہو ضعیف، کہ جو حدیث بھی ابن ماجہ نے انفرادی طور پر لکھی، یعنی وہ کتب 5 میں نہیں آئی اور ابن ماجہ نے علیحدہ لکھی، تو وہ ضعیف ہی ہے، یہاں تک کہہ دیا حافظ مزی نے۔ لیکن یہ بات بھی ایک مبالغہ ہے، چونکہ صرف انفرادی طور پر لکھنے پر ہی ضعف کا قول نہیں لگایا جائے گا، کہ جب تک کہ سند نہ دیکھی جائے، تو سند دیکھنے کے بعد پھر فیصلہ ہوگا کہ جو ابن ماجہ نے انفرادی طور پر لکھی کیا وہ ضعیف ہے یا ضعیف نہیں ہے۔ اس واسطے یعنی ابن ماجہ کے لحاظ سے پھر اختلاف ہوتا رہا مختلف زمانوں میں، کوئی کہتا تھا اسے رکھو، کوئی کہتا تھا اسے سیاستہ سے نکالو، لیکن جو راجے رہا وہ یہی تھا کہ اسے سیاستہ میں رکھا جائے اور سیاستہ کی اصطلاح برقرار رہے، اور ابن ماجہ کے ذریعے سیاستہ کی تکمیل ہو۔ جنہوں نے اختلاف کیا ان میں ایک حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ہیں،
ان کی یہ رائے تھی کہ ابن ماجہ کی بجائے سنن دارمی یا مسند امام احمد بن حنبل کو صحاح میں داخل کیا جائے۔ جبکہ بعض لوگوں کا خیال تھا کہ موطا امام مالک کو شامل کیا جائے ابن ماجہ کی جگہ۔ جس طرح کہ امام ابن الاسیر جزری جو ہیں، ان کی کتاب ہے جامع الاصول، حدیث کی کتاب، اس میں انہوں نے اپنے طور پر سیاستہ میں ابن ماجہ کی جگہ موطا امام مالک کو شامل کیا۔ جامع الاصول۔ لیکن پھر بھی کوئی بات ابن ماجہ میں تھی کہ اس اختلاف کے باوجود آج بھی یعنی جمہور کے نزدیک سیاہ ستہ میں چھٹے نمبر پہ ابن ماجہ ہی ہے، یعنی اس کو نکالا نہیں جا سکا اور نہ اس کے متبادل کوئی دوسری کتاب اتنی رائج ہوئی ہے۔ ادھر ایک خطیب صاحب تھے تو وہ یعنی زیادہ ہی جوسب تھے، تو وہ تقریر انہوں نے کہا کہ میں دکھاتا ہوں کہ یہ جو سیاستہ کی 7 کتابیں ہیں ان میں ایک ہے بار شریعت، دوسری ہے اس طرح کر کے، یعنی اس نے 6 اور 7 کو آپس میں قریب کی سمجھا کہ یہ سیاستہ جو 7 کتابیں ہیں تو اس کے نالج میں جو ہے وہ بہار شریعت کے لیول کی جو ہے وہ جو نام اس کو چند آتے تھے اس نے اس طرح پوری کی۔ اچھا جی، اب یہ ہے کہ جب مثلا ابن ماجہ میں آپ مان رہے ہیں کہ 1000 حدیث ضعیف ہے، تو پھر یہ اس کو صحیح کیوں کہا جاتا ہے اور پھر اس کی بنیاد پہ صحاح ستہ کہا جاتا ہے جبکہ اتنی حدیثیں ضعیف ہیں؟ یا بخاری مسلم کے علاوہ جو چاروں ہیں ان میں بہت سی ضعیف بھی ہیں، تو ان کو صحاح کیوں کہا جاتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ تغلیباً کہا جاتا ہے، ہر ایک کو اپنی جگہ تغلیباً اور اس کے بعد مجموعی طور پر تغلیباً۔ اچھی طرح یہ یاد کریں، ابھی ساجد رہنے دو، چلنے دو۔ آج حضرت میاں جمیل احمد شرک پوری صاحب قدس سر العزیز کا یوم وصال ہے۔ ایک بار الحمد شریف، 3 بار کل شریف پڑھ کے ملک کریں چاہ کے دعا کی جائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔
الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اللہم احفظنا بالاسلام قائمین واحفظنا بالاسلام قاعدین واحفظنا بالاسلام راقدین ولا تشمت من الاعداء والحاسدین یا الہ العالمین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم مرتبہ کے طفیل یہ کلمات طیبات تیرے دربار میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ اے اللہ اس پہ اجر و ثواب مرتب فرما، اس کا ثواب سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مقدس کے لیے پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ آپ کے وسیلہ جلیلہ سے تمام انبیاء کرام علیہم السلام، خلفائے راشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہم، اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہم، ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم، تابعین تبع تابعین، ائمہ طریقت، ائمہ شریعت، جمیع المسلمین والمسلمات کی ارواح کے لیے پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ یا اللہ جن شیوخ کے ذریعے ہم تک دین پہنچا، ان تمام شیوخ کی ارواح کے لیے پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ یا الہ العالمین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم مرتبہ کے طفیل حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا داتا گنج بخش جوہری قدس سر العزیز کے ارواح کے لیے پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ یا الہ العالمین حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی، حضرت مجدد الفسانی کے ارواح کے لیے پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ حضرت شیر ربانی رحمہ اللہ تعالیٰ کی روح کے لیے بالخصوص حضرت میاں جمیل احمد شرک پوری صاحب کی روح کے لیے پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ یا اللہ ان کی حسنات کو قبول فرما، سیئات سے درگزر فرما، ان کے فیوز و برکات سے ہمیں حصہ عطا فرما۔ یا اللہ جو کچھ پڑھا اس کا ثواب حضرت حافظ الحدیث پیر سید محمد جلال الدین شاہ صاحب نقشبندی قادری قدس سر العزیز، حضرت اقدس حضرت پیر سید محمد مظہر قیوم مشہدی قدس سر العزیز، فخر المشائخ حضرت میاں خلیل احمد شرک پوری قائد اہل سنت مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی امام العلماء علامہ عطا محمد بندیالوی، حضرت شیخ عبد الکریم محمد المدرس البغدادی، حضرت مولانا محمد نواز کیلانی، حضرت فیض احمد اویسی، حضور تاج الشریعہ قدس سر العزیز، حضرت محدث اعظم پاکستان کے ارواح کے لیے پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ یا اللہ ان کے درجات کو بلند فرما۔ اپنی والدہ محترمہ مرحومہ اور مولانا محمد عابد جلالی صاحب کے ارواح کے لیے پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ یا اللہ حاضرین کے جتنے بھی رشتہ دار مرد و زن حالت ایمان میں دنیا سے جا چکے ہیں، حاضرین و سامعین کے جتنے بھی رشتہ دار، ان سب کے ارواح کے لیے پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، مقروضوں کو قرض سے نجات عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہمیں علمی منزل پانے کی توفیق عطا فرما۔ حضرت میاں جمیل احمد شرک پوری صاحب نے دین متین کی جو خدمت کی، یا اللہ اسے اپنے دربار میں قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد